عورت کا دینی کتب یعنی تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ کو چھونے کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے آج آپ جانیں گے۔ تو بہت اہم مسئلہ ہے اور انشاءاللہ تھوڑے سے وقت کے اندر آپ ایک انتہائی مسئلے کو جان سکیں گے۔ تو آئیے مسئلہ پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جواب۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ عورت حالت حیض میں قرآن پاک کے علاوہ بقیہ کتب دینیہ مثلا حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ کو چھو سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: عورت کے لیے حیض کے ایام میں حدیث، فقہ، تصوف وغیرہ کتب دینیہ کو بلا حائل چھونا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ کتب دینیہ میں قرآن پاک کی آیات موجود ہوتی ہیں۔ البتہ دینی کتب کو کسی کپڑے، قلم وغیرہ سے یا دستانے پہن کر چھونا بلا کراہت جائز ہے۔ یہ حکم قرآن پاک کی تفسیر کے علاوہ دیگر دینی کتب کا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر چھونے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تفسیر مفصل نہ ہو، یعنی اس میں آیت قرآن کی تفسیر کی بنسبت زیادہ ہو، آیات قرآن کی مقدار تفسیر کی بنسبت زیادہ ہو اور اسے قرآن ہی کہا جاتا ہو، جیسا کہ تفسیر خزائن العرفان، نور العرفان وغیرہ، تو ایسی تفاسیر کو چھونے کا حکم قرآن پاک چھونے کی طرح ہے، یعنی ایسی تفاسیر کو حیض کی حالت میں چھونا گناہ ہے۔ اور اگر تفسیر مفصل یعنی اس میں تفسیر کی مقدار آیت قرآنیہ کے مقابلے میں زیادہ ہو اور اس کتاب پر لفظ قرآن کا اطلاق نہ ہو بلکہ مستقل طور پر اس کا الگ سے نام ہو، مثلا تفسیر کبیر، روح البیان، صراط الجنان وغیرہ، تو ایسی مفصل کتب تفسیر کو ناپاکی کی حالت میں چھونے کا وہی حکم ہے جو تفسیر کے علاوہ بقیہ دینی کتب کو چھونے کا حکم ہے، یعنی بلا حائل چھونا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، اور کسی واسطے سے ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔ نیز یہاں یہ بھی یاد رہے کہ حیض کے دوران کتب دینیہ اور مفصل تفاسیر میں جہاں آیت مبارکہ لکھی ہو تو آیت کے اوپر اور عین اس کے پیچھے والے حصے کو چھونا جائز نہیں ہے۔